नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, सहाबा कराम और उनके बाद ताबी, तबा ताबी, फिर औलिया अल्लाह कराम, इस दुनिया में नबियों के बाद उन्होंने दीन की इशाअत की, दीन को फैलाया। सहाबी वो होता है जिसने बराह रास्त नबी से दीन सीखा हो, जैसे हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी सोहबत में रहे, उनसे दीन सीखा और उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। और बहुत सारे सहाबा कराम जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो सहाबी कहलाते हैं, और जिन्होंने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा वो ताबी कहलाते हैं, और जिन्होंने ताबी को देखा आगे वो तबा ताबी कहलाते हैं। और फिर उससे आगे औलिया अल्लाह, वली अल्लाह, सूफिया कराम वो आए, उन्होंने दीन की इशाअत की, दीन को फैलाया। सारी दुनिया के कुतुब, अब्दाल, वली, सूफ़ी इकट्ठे हो जाएं तो एक तबा ताबी नहीं बन सकते, और सारे ही तबा ताबी इकट्ठे हो जाएं तो ताबी नहीं बन सकते, और सारे ही ताबी इकट्ठे हो जाएं तो सहाबा वाला दर्जा नहीं मिल सकता उनको। ये स्टेप बाय स्टेप हर बंदे की अपनी शान है अपना, लेकिन मकसद सारों का एक है कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में ज़िंदा हो जाए। ये हमारे इलाकों में औलिया अल्लाह, सूफिया कराम ने दीन खिलाया, दीन की इशाअत की, और हज़ारों लोग मुसलमान कर दिए, हज़ारों लोगों को दीन सिखा दिया। जैसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन सिखाया करते थे, दीन के हलके लगते थे, दीन की महफिलें लगती थी, और इसी तरह ताबी, तबा ताबी, सूफिया कराम सारे दीन की इशाअत करते, दीन को फैलाते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगियां गुजारी, और सारी ज़िंदगियां वक्फ कर दी, सारी ज़िंदगियां वक्फ कर दी। और जब वो लोगों को दीन की दावत सिखाते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लोग उनसे मोहब्बत करते थे। जो दाई होता है, जो मुखलिस होकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, तो अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देते हैं और ताज़ीम पैदा कर देते हैं। तो एक हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अलैह, वो बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका पाए का कोई बुजुर्ग नहीं अब तक। वो अपने वक़्त के बहुत बड़े वली, शेख, और लोगों को दीन की बहुत इशाअत की, बहुत दीन खिलाया। तो उनके बारे में बाद वाले लोगों ने झूठी करामात बना ली, झूठी बातें बना ली, जो उन्होंने कही नहीं, जो उन्होंने अमल किया ही नहीं, कहा, लेकिन बाद वाले लोगों ने ताज़ीम में या वैसे ही उनके ऊपर झूठ लगा दिए। उनके यहाँ झूठ, क्या झूठ? पहला झूठ ये कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब नमाज पढ़ाया करते थे तो जब दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो सारे आलम बन जाते थे, जब बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो सारे हाफिज बन जाते थे। ये ऐसे झूठी करामत हमारे नबी की आंख से, सहाबा कराम की आंख से ऊंची किसी की आंख हो सकती है? उन्होंने तो किसी को हाफिज नहीं बनाया ऐसे आंख मार के, उन्होंने तो किसी को देखकर आलम नहीं बनाया। वो तो दीन के हल्के सीखते थे, सीखने की मेहनत करते थे, वो तो कोई ऐसे आलम हाफिज नहीं है। फिर उनकी एक और करामत झूठी जो लिखी हुई है, झूठ है जैसा झूठ, और मौलवी हज़रात मिंबर रसूल पर बैठकर ऐसे बयान कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं है कितना उसका ना वो दीन के साथ अल्लाह, ना दुनिया के साथ अल्लाह,
میرے بھائیوں، منبر رسول پر بیٹھ کے آپ دین کو سکھاؤ، دین کی بات کریں، نبیوں کی باتیں کریں، قرآن کی باتیں کریں، ایسے قصے کہانیاں یہ نہ امت کو سکھائیں، نہ بتائیں، کیا فائدہ اس کو بتانے کا۔ اور ایک جھوٹی کرامت یہ کہ قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے دھوبی تھا، وہ قبر میں مر کے گیا تو فرشتوں نے آن کے پوچھا من آنا، تیرا رب کون؟ اس نے کہا جی میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی۔ اس نے پھر آگے سوال کیا، اس نے کہا میں دھوبی ہوں۔ اس نے کہا من دین کا، من اسلام کا، اس نے کہا میں دھوبی ہوں۔ اس نے سارے سوالوں کا جواب ہی یہ دیا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے فرشتوں، جب وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں عبد القادر کا دھوبی ہوں تو اس کی بخشش کر دو۔ اور پھر کچھ تو ایسے یہ بھی کہہ دیں گے شیخ عبد القادر جیلانی خود اس کی قبر میں آئے اور فرشتوں کو اس کے حصے کے خود جواب دیے۔ یہ کس نے دیکھا؟ یہ کس نے دیکھا؟ کون قبر میں تھا اس وقت جس نے یہ سارا منظر دیکھا اور جس نے سارے یہ لکھا؟ ایسے جھوٹی کہانی جس کا نہ سر نہ پیر۔ یار میں لوگوں کی عقل، لوگ کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، نیچے بیٹھے ہیں لوگ سبحان اللہ۔ یار یہ دیکھو کہ وہ کون گیا تھا ادھر قبر میں، کون سا کیمرہ لگا تھا، کون سا، ایسے جھوٹی کہانی ہے۔ پھر وہ ایک تیسرا جھوٹ جو بنایا ہوا ہے، بہت سارے جھوٹ ہے، میں تو آپ کو تھوڑے تھوڑے بتا رہا ہوں، اس کا نہ دین کے ساتھ تعلق نہ کوئی دنیا کے ساتھ تعلق۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک دریا کے کنارے گئے اور وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا بیٹا گیا برات لے کے اور وہ کشتی الٹ گئی، برات ساری ڈوب گئی۔ 12 سال سے بڑھیا وہاں بیٹھی انتظار کر رہی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے بڑھیا کیوں بیٹھی ہوئی؟ اس نے کہا میرا بیٹا گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، میری برات واپس لا دے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال سے ڈوبی ہوئی برات ساری واپس لا دی، اور اللہ کا شریک ٹھہرائی جا رہا۔ وہ انہوں نے نہیں ایسا کیا، یہ بعد والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، یہ خود سے اپنی کتابیں لکھ لی۔ اس نے 12 سال، اور سمجھدار لوگ ایسے ممبر رسول میں بیٹھے بیان کر رہے ہیں۔ یار کہ قرآن حدیث بتاؤ، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان بتاؤ، صحابہ کرام کے قصے بتاؤ۔ یہ کیا قصے شروع کر دیے؟ یہ جھوٹ ہے، بالکل بالکل جھوٹ۔ اور پھر ایک بچپن کا واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کا، ایک عورت تھی، اس کا بچہ فوت ہو رہا، وہ رو رہی، تو اس نے کیا کیا، جبرائیل سے ملک الموت سے روح واپس کھینچ کے اس کو واپس دے دی۔ وہ بچہ زندہ ہو گیا، بڑھیا حیران ہو گئی، اور ساتھ مرد کھڑا تھا، اس نے دیکھا تو وہ اس نے کہا ہے بچہ اتنا کرامت والا، اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی بچہ تھے، وہ آگے بھاگی جا رہے، آگے قبرستان آ گیا، اور قبرستان میں آ کے انہوں نے مردوں کو آواز دی اور 300 مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اس نے بچایا، وہ بھی جھوٹ میں۔ اس کا نہ کوئی سر نہ پیر۔ یار کوئی عقل کے ناخن لو، کوئی ہوش تو کرو یار، کیا لوگوں کو بتا رہے ہو، کیا لوگوں کو سمجھا رہے ہو؟ یہ ان قصوں سے کیا ملنا ہے؟ ایسے نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ کوئی نہیں کوئی قرآن حدیث میں ایسا نہیں، کہیں نہیں ایسا لکھا ہوا، یہ سب جھوٹی کرامتیں۔ اچھا یہ ولی اللہ اب بھی ہے، اب بھی قیامت تک ولی اللہ رہیں گے، اللہ کا نام لینے والے رہیں گے، قیامت آئے گی تب دنیا سے ولی اللہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی کرامت کیوں نہیں کر کے دکھاتا؟ اب میڈیا ہے، کیمرے ہیں، انہیں پتا ہے کوئی جھوٹ بولا تو پکڑ جائے۔ اب بھی ایک کراچی کا واقعہ، وہ بائی پاس دل کا کرتے ہیں، وہ دم کے ساتھ دل کا بائی پاس کر دیتے ہیں۔ بھائی بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے، آپ ایک بچے کا ختنہ کر کے دکھا دو، سب کے سامنے لائیو، میڈیا کو بتاؤ، جیو نیوز، ARY نیوز، سارے نیوز کو بلاؤ، اور ایک بچے کا لائیو آپ ختنہ کر کے دکھا دو۔ نہیں کریں گے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ جو نظر نہیں آتا وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ بائی پاس تو بہت بڑا اپنا ہے وہ آپریشن، ایک بچے کا ختنہ کر کے دکھا دو، جھوٹ ہے۔ ایسے قصے کہانیاں جو اللہ نے ترتیب نہیں رکھی، جو تو معجزہ کرامت ہوتی ہے۔ کرامت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے دعا مانگی، اس کی دعا قبول ہوگی، یہ کرامت ہے۔ تو یہ معجزے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ نے نبیوں کو دیے، وہ بھی کوئی ایک آدھے دفعہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ روزانہ وہ معجزے ہوتے ہیں۔ ایک آدھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حادثے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے مردے زندہ، اللہ کے حکم سے، خود نہیں ان کی طاقت ہی، اللہ کے حکم سے زندہ۔